علیکم جی۔ السلام علیکم میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، میں آج آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں وہ بڑی ایک قابل غور اور ایک گہرائی والی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ عید میلاد النبی گزرا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن مبارک تھا، اور اس میں ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میرا ایمان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں، اور تمام انبیاء اولیاء کرام اور بزرگان دین اور صحابہ کرام صحابیات اور پنجتن پاک پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نعوذ باللہ کوئی کافر ہیں یا کوئی اہل حدیث یا دیوبند ہے، نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اہل حدیث دیوبند سے ہٹ کے بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو ہم نے اصلاح کے لیے جو ہے سننا ہوتا ہے اور کہنا ہوتا ہے۔ تو میرا جو آج کا میسج ہے بطور ایک مسلمان ہے، نہ کہ کسی فرقے سے ریلیونٹ ہو کے ہو رہا ہے، وہ میسج یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں بڑے جوش و خروش سے، اور منانی بھی چاہیے، اور منائیں گے بھی انشاءاللہ، تا قیامت تا حشر منائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم عید میلاد النبی منانے کے جو نعرے لگاتے ہیں، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، یہ سب کہنے کے باوجود ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرتے ہیں؟ ان کے احکامات، ان کی جو بتائی احادیث ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو بول ہیں، ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر ہمارے اخلاق، ہماری سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور سیرت یا ان کی جو سنتیں ہوں کہیں پہ جھلکتی ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں آتا۔ آج کل کے اس دور میں تو کہیں بھی بہت کم ریئر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ صرف ایک دن کے لیے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا کے یہ نہ سوچا کریں کہ ہم جو ہے پکے محمدی ہو گئے، نہیں۔ خدا را حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ بھی تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان نعروں سے ہٹ کے ان پہ بھی عمل کریں۔ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنے وجود کو، اپنی روحانیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کم از کم ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ہم جو ہے امت محمدی میں سے ہیں۔ ایسا تو ہم کرتے نہیں ہیں، بس نعرے لگاتے ہیں۔ تو میرا یہ ایک آج کا پیغام بہت خاص تھا کہ خدا را صرف نعروں کی حد تک نہ رہیں، اور ان چیزوں سے باہر نکلیں، اور اپنے اخلاق کو بھی، اپنے وجود کو بھی، اپنی سیرت کو بھی، اپنے کردار کو بھی، اپنے رسوخ کو بھی، معاشی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، صحابہ کرام کے مطابق، یا آپ کے جو اچھے بزرگان دین گزرے ان کے مطابق، ان کے قول و اقوال کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خدا را ایک چیز اور کریں، اور میرے جو لوگ یہ میسج سنیں گے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم بڑی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، ہم بڑے میسیجز شیئر کرتے ہیں، لائکس کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کریں، ہمارا اپنا جو ہے ایک حق ہے۔ لیکن میں یہ جو میسیج سننے میں کو بھی کہوں گا کہ یہ بھی میسیج لازمی شیئر کریں پلیز، یہ ریکویسٹ ہے۔ اگر اس سے کسی کی زندگی چینج ہوتی ہے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آگے فارورڈ کریں۔ ایک چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں بڑی مصروفیات آ گئی ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو معاشی حالات چل رہے ہیں، جو تنگ دستیاں چل رہی ہیں، جو بے روزگاریاں چل رہی ہیں، اس نے لوگوں کو سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں دی۔ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، رشتہ داروں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، دوستوں سے ملنے کا بالکل ٹائم نہیں رہا ہمارے پاس۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ سیر و تفریح کرے، ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ ایک دو گھنٹہ دن میں اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے۔ لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان کیا کرے، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی 2 ٹائم کی روٹی کمانے سے۔ تو کم از کم لوگوں اتنا کر لو کہ یار یہ 3 کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اپنی زندگی میں ان کو جو ہے نا فرض کر لو۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز 5 ٹائم کی وہ اپنے اوپر لازم ہے ویسے بھی، اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ آج سے ہی یہ میسج جو سنے وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے۔ اس سے فائدے کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن مجید، فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ ہمارا کام ہے کہ اس کی کم از کم جو ہے نا ایک جو ہے صفحہ لازمی پڑھیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے
ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع بھی نہیں تو کم از کم آدھا یار ایک لائن ہی پڑھ لیا کریں اور نشانی لگا دیا کریں کہ ہم نے یہاں سے دوبارہ کل شروع کرنا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ صبح فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد، یا اگر کوئی فجر کی نماز، ویسے میں نے ابھی کہا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، تو جو 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا پہلے فجر کی نماز پڑھے گا، تو فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی آدھی سورت، آدھا آدھا ورقہ، آدھا ایک لائن لازمی پڑھیں۔ جب پڑھے گا تو پھر سو جائیں، پھر آپ اٹھیں اور دوبارہ کام پہ چلے جائیں۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو کم از کم آفس جانے سے پہلے یا اپنے کام پہ جانے سے پہلے روزانہ ایک صفحہ قرآن پاک کا ضرور پڑھ کے جایا کریں، اس میں خیر و برکتیں ہوں گی۔ ایک نماز کا، دوسرا قرآن مجید کا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کم و بیش بھی جو ہے 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ وہ آپ جو ان سے مرضی پڑھ لیں، یہ نہیں کہ جو میں کہوں گا، نہیں، وہ آپ اپنے مطابق، اپنے دل کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جو بھی درود شریف ہے، درود ابراہیمی ہے، درود غوثیہ ہے، درود قدسیہ ہے، درود حل المشکلات ہے، درود کوئی بھی درود ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارا جو ہے وہ فرقہ واریت سے ہٹ کے، تو وہ ہر جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی ہے، آپ وہی پڑھ لیں۔ وہ جو کہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل تشیع ہے، سنی ہے، سب وہی پڑھتے ہیں، تو آپ کم از کم وہ 11 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ دن میں 11 مرتبہ، کم و بیش میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو 100 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 11 مرتبہ آپ 5-10 منٹ کا ٹائم نکال کے وہ ضرور پڑھیں۔ یہ 3 کام جب سے آپ کریں گے، آپ کی زندگی میں دیکھیں کتنی آسانیاں ہوں گی، کتنی مشکلیں آپ کے حق حل ہوں گی، تنگدستیاں دور ہوں گی۔ نماز، قرآن مجید کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک، یہ میرا پیغام ہے۔ یہ جو سنتے ہیں، خدا را ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آگے فارورڈ کریں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک بندے نے بھی یہ کام شروع کر دیا تو یارہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس بندے کی اصلاح ہوتی جائے گی اور وہ آگے اور اصلاح کرتا جائے گا۔ ہم بڑی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، تو ان کے فائدے ہی فائدے ہیں، نماز کے، اپنا روحانیت کے، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کے تو بے شمار فائدے ہیں۔ اور آقا کے درود شریف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھنا تو اس سے افضل کوئی چیز ہی نہیں ہے پھر، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کم و بیش 11 مرتبہ درود پڑھ دیں یار، اور ہمیں کیا چاہیے؟ کم از کم دل کو سکون ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے نبی کے اوپر، اپنے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ بس یہ میرا پیغام تھا عید میلاد النبی کے ریگارڈنگ، کہ یار اپنے اخلاق، اپنے وسلوک، اپنے وجود کو بھی نبی کی ذات اور نبی کی اقوال و فعل کے مطابق ڈھالیں۔ اور دوسرا جو ہے، یہ 3 چیزیں قرآن پاک کی تلاوت میں فرما رہا ہوں دوبارہ، اور نماز کا کہہ رہا ہوں، اور جو درود پاک ہے یہ ضرور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ پھر کہوں گا کہ آدھا صفحہ، ایک صفحہ، 11 مرتبہ درود شریف اور 5 ٹائم کی نماز اپنے اوپر لوگوں لازم کر لو۔ یہ کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہے، اور پھر آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ چینجز دیکھیے گا، آپ کی تنگدستیاں دور ہوں گی، آپ کی مشکلیں حل ہوں گی، آپ کو کسی چوراہے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی پیر فقیر، کسی عالم کے پاس جانے کی، عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بس اپنے رب کے حضور یہ 3 کام کرتے رہیں صدقے دل سے، اور آپ کی مشکلیں خود ہی حل ہوتی جائیں گی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔